یا کیا واپس مل سکتے ہیں؟ یہاں ایسے کیسز بھی ہیں کہ جہاں لوگوں کو عمر قید سزائے موت ہوئی، سزائے موت ہونے کے بعد انہوں نے اپیلوں پہ گئے، اپیلیں ان کی 20 سال 16 سال بعد لگی، اس میں سزائیں ریورس ہوئی، اور ریورس ہونے کے بعد جب وہ بری ہوئے تو اس سزاؤں سے زیادہ ٹائم وہ گزار چکے تھے۔ ایسی امینڈمنٹس کی، ایسی ترمیم کی جو سپیڈی جسٹس کر سکیں، جو لا کا سب سے پہلا میکسم ہے، جو میں ایز اے وکیل ہمیں جو پڑھایا گیا کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، اور ان لوگوں کو انصاف تب مل سکتا ہے کہ آپ کے جو ادارے ہیں وہ کام کریں، وہ سپیڈلی کام کریں۔ وہ ججز جو دن میں 20 کیس سنتے ہیں اور وہ ججز جو دن میں صرف 3 کیس سنتے ہیں، ان میں کوئی تفریق ہو، اکاؤنٹیبلٹی ہو آن فارم آف ڈیلیورنس، کہ وہ کس طرح کا کام کر رہے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں۔ اور یہ طاقت جو ہے یہ پارلیمان کے پاس ہے، یہ پارلیمان کے پاس رہے گی، اور جب پارلیمنٹ اس کا تعین کرے گا تو آپ کی چیزیں بہتر ہوں گی، خراب نہیں ہوں گی۔ یہ جتنی بھی ترمیم ہے جو آگے جن کے اوپر ڈسکشن اور ڈیبیٹ ہو رہی تھی، ان کا جو سورس اوریجن ہے وہ اوریجن ہے کہ پارلیمنٹری ساورنٹی کو اپ ہولڈ کرنا، پارلیمنٹ کو سپریم کرنا، اور پارلیمنٹ کی جو طاقت ہے اس کو آگے لے کے چلانا، کہ یہ ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا یا ڈکٹیٹ کر سکتا کہ پارلیمان کو کیسے چلانا ہے۔ یہ کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کہ پارلیمانی بزنس کس طرح چلنا ہے، اور یہ بھی کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کہ اس ملک کا تعین اور کس طرف جانا ہے یا اس ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے۔ ان تمام چیزوں کا تعین، ان تمام چیزوں کا فیصلہ یہ پارلیمان کے پاس ہے، اور انشاءاللہ پارلیمان آگے ٹائم آنے کے اوپر ان چیزوں کو اوپر کلیئرٹی بھی لائے گی، اور ان کے اوپر لیجسلیشن جو بلز لے کے آ رہی ہے وہ بلز آئیں گے بھی، اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ کہ ہمارے پاس ایک آپشن تھی کہ ہم ان آئینی ترمیم کے اوپر بغیر سٹیک ہولڈرز کی ڈیبیٹس کے، بغیر سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیے بغیر جاتے، یا دوسری طرف ہمارے پاس آپشن تھا کہ ان تمام لوگوں کو جو افیکٹڈ ہیں، جو جس طرح 18ویں ترمیم میں ڈیبیٹس ہوئی اسی طرح تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا گیا، انہوں نے اپنی رائے دی، اس میں کچھ چیزیں ڈلی، کچھ چیزیں نکالی گئی جو ابھی جو ترمیم آ رہی تھی، اور اسی طرح کہ جو سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لانے کا جو فیصلہ تھا اس کی ایک ہی وجہ تھی، اور یہ وجہ یہ تھی کہ جب تمام پارلیمان کے لیڈرز اکٹھے بیٹھ کے فیصلہ کریں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی، وہ سب اس کو انڈورس کریں گے، اور ہر جماعت کے اور ہر صوبے کے لوگ اس کو انڈورس کریں گے، اور انشاءاللہ اس سے پارلیمان کی مضبوطی ہوگی، ہمارے ڈیموکریٹک الیکٹڈ لوگوں کی مضبوطی ہوگی، اس سے ایک جمہوریت کا جو حسن ہے، جو مساق جمہوریت جو آج ایک پلر ہے، جو جتنی بھی جماعتیں کھڑی ہیں اس کی اسٹرینتھننگ ہوگی، اور انشاءاللہ اس کی وجہ سے، ان ترمیموں کی وجہ سے پاکستان میں سٹیبلٹی آئے گی، پاکستان میں چیزیں بہتری سمت کی طرف جائیں گی، اور انشاءاللہ اس سے ایک اچھا رزلٹ آئے گا، اور تمام جماعتوں کو ہم آگے آنے والے دنوں میں آن بورڈ لے کر انشاءاللہ دوبارہ یہ اس کے اوپر اپنی جو کارروائی ہے اس کو شروع کریں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کی خاطر ایک سوچ اب چلے گی، اور وہ یہ سوچ ہے کہ پاکستان کو آگ لگاؤ، جلاؤ، گھراؤ، کمزور کرو، اور دوسری طرف سوچ ہے کہ پاکستان کو آگے لے کے جاؤ، پاکستان کو طاقتور بناؤ، پاکستان کو ایجنٹ ٹائگر بناؤ۔ ان دونوں میں سے ایک سوچ کے اوپر پارلیمنٹری لیڈرز نے ووٹ کرنا ہے، اور انشاءاللہ ان کا فیصلہ پاکستان کو طاقتور کرنے کے اوپر ہوگا۔ شکریہ۔